کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے بالکل محروم تھا۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ احساس: کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا؟ پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ خلق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان تینوں دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کس قدرت میں خوب نیکیاں آئیں جس کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اردو میں عین کے بعد غین کیوں آتا ہے؟ کیونکہ عشق کے بعد غم تو ہمیشہ سے طے تھا۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احساس اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں جھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھ ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔